أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ مومنون کی آیت نمبر 54 سے 56 تک کی آیات سماعت فرما رہی تھی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دے رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ سامعین اکرام، پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 56 کی تفسیر سنی تھی، جس میں فرقہ بنانے والوں کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل جو ہے بتائی گئی، اور اس کے وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج پر بھی عملی تدابیر سے آگاہی پیش کی گئی۔ تو آئیے آج ہم آیت 54 سے تفسیر کی شروعات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 54 پہ چلیں سورہ مومنون کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَذَرَهُمْ فِي أَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، یعنی اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ سامعین اکرام، آیت نمبر 54 دراصل آیت 51 سے چلتا ہوا نصیحت یا گفتگو کا وہ سلسلہ ہے جو یہاں 54 پہ مطلب جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ جو آیت 51 میں پیغمبروں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا کہ اسلام رہبانیت اور دنیا پرستی سے منع کرتا ہے، بلکہ تم عمل صالح اختیار کرو، تم ایک امت ہو اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تم سب ایک خدا کی بندگی کرنے والے ہو، مگر تم نے اتحاد اور اجتماعیت اور عمل صالح کو بھول کر آپس میں مختلف نظریات اور اختلافات کی بنا پر فرقہ بندی اختیار کی۔ اسی پر آیت 54 میں فرمایا گیا کہ انہیں چھوڑ دو، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَرَهُمْ، یعنی چھوڑ دو انہیں، مطلب اس سے بحث جدال اور ترک کر دو، ان پر عذاب کے انتظار میں صبر کرو۔ دوسری طرف دوسرا لفظ اس آیت میں استعمال کیا گیا فی غمرتہم، یعنی ان کی غفلت، وہ بے خبری میں، غمرت کے معنی ہے اندھی غفلت یا گہرے نشے یا گمراہی کی کیفیت۔ حتیٰ ہین کا تیسرا مطلب جو ہے لفظ اس میں استعمال کیا گیا، یعنی ایک وقت خاص تک، یعنی جب تک ان پر عذاب یا قیامت نہ آ جائے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حق کو واضح طور پر دیکھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور دنیاوی لذتوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ ان کے انکار پر افسوس نہ کرے، بلکہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دے، کیونکہ وقت آنے پر وہ خود اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہ آیت مکے کی دور میں نازل ہونے والی آیت ہے، جب کفار مکہ قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے تھے اور ایمان لانے والوں سے انکار کرتے تھے، تب یہ آیت کا نزول ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس میں جو استعمال کیا گیا ہے کہ اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ سامعین اکرام، پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک خلا ہے، جسے بھرنے کے لیے سامع کے تخیل پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جس طرح کہا گیا کہ اچھا چھوڑ دو انہیں، نیکسٹ کہا گیا کہ ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک مدت خاص تک۔ اس تقریر کو مطلب کا پس منظر خود مطلب جو ہے بھر رہا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ خدا کا ایک بندہ 5-6 سال سے لوگوں کو اصل دین کی طرف بلا رہا ہے، دلائل سے بات کو سمجھا رہا ہے، تاریخ سے مطلب
سے جو نظیر ہے یا دلائل ہے پیش کر رہا ہے. اس کی دعوت کے اثرات اور نتائج کا عملاً جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور پھر ان کا ذاتی کردار بھی اس امر کی ضمانت دے رہا ہے کہ ایک قابل اعتماد آدمی ہے. مگر اس کے باوجود لوگ صرف یہی نہیں کہ اس باطل میں جو ہے مگن ہیں جو ان کو باپ دادا سے ورثے میں ملا ہوا ہے، صرف اس حد تک بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو حق مان کر نہیں دیتے، وہ روشن دلائل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ ہاتھ دھو کر اس داعی حق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ہر دھرمی تان اور ملامت اور ظلم جھوٹ غرض کوئی بری سی بری تدبیر بھی اس دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے وہ استعمال کرنے سے نہیں چوکتے ہیں. اس صورتحال میں اصل دین حق کی وحدت اور بات کے ایجاد کردہ مذاہب کی حقیقت بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ چھوڑ دو انہیں ڈوبے رہے اپنی غفلت میں، خود بخود اس معنی میں دلالت کرتا ہے کہ اچھا اگر یہ لوگ نہیں مانتے اور اپنی گمراہی میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دو انہیں، اور اس چھوڑو کو بالکل لفظی معنوں میں لے کر یہ سمجھ بیٹھنا کہ اب تبلیغ ہی نہ کرو، کلام کے تیوروں سے بھی مطلب جو ہے نا آشنائی کا ثبوت ہوگا. ایسے موقع پر یہ بات تبلیغ و تلقین سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ غافلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال کیا گیا ہے. پھر ایک وقت خاص کے الفاظ میں ایک بڑی گہری تنبیہ اس میں موجود ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ غفلت کا یہ مطلب جو ہے انداز زیادہ دیر تک نہ رہ سکے گا. اس وقت ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب یہ چونک پڑیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ بلانے والا جس چیز کی طرف بلا رہا تھا وہ کیا تھا، اور یہ جس چیز میں مگن تھے وہ کیسی تھی. یہ ہے وہ کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ مان رہے تھے بلکہ طرح طرح سے قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوششوں میں مگن تھے. اسی بات کو سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے اسی آیت کی مطلب جو ہے مزید تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس برے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. یعنی باقاعدہ طور پر یہاں اس مطلب جو ہے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم مطلب جو ہے ان لوگوں کو ہدایت کا سامان فراہم کرنے کے لیے کس طرح سے انہیں مطلب جو ہے ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے عذاب سے انہیں آشنا مطلب جو ہے انہیں بار بار مطلب جو ہے اس میں داخل کریں گے تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ آشنا ہو جائیں اور مطلب جو ہے باغیانہ روش سے مطلب جو ہے باز آ جائیں. اس کے لیے کوششیں بھی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین اپنی طرف سے مطلب جو ہے حتی الامکان کرتا ہے. سامعین کرام، عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو کفر و فسق کی پاداش میں دیا جائے گا. اس کے مقابلے میں عذاب ادنا کا لفظ استعمال یہاں کیا گیا ہے جس سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اس دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں، مثلاً افراد کی زندگی میں سخت بیماریاں، اپنے عزیز ترین لوگوں کی موت، المناک مطلب حادثے، نقصانات اور ناکامیاں وغیرہ، اور اجتماعی زندگی میں طوفان، زلزلے، سیلاب، وبائیں، قحط اور مطلب جو ہے فسادات، لڑائیاں اور دوسری بہت سی بلائیں جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. اس آفات کے نزول کرنے کا مطلب جو ہے مصلحت یہ بیان کی گئی اس آیت کے اندر کہ عذاب اکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی لوگ ہوش میں آ جائیں اور اس طرز عمل کو چھوڑ دیں جس کی پاداش میں آخر کار انہیں وہ بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بالکل بقیت ہی نہیں رکھا ہے کہ پورے آرام و سکون سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے اور آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس سے جو ہے بالا تر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کر رکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً افراد پر بھی اور قوموں اور ملکوں پر بھی ایسی آفتیں بھیجتا رہتا ہے جو اسے اپنی بے بسی کا اور اپنے سے بالا تر ایک ہماگیر سلطنت کی فرما روائی کا احساس دلاتی ہے. یہ آفات ایک ایک شخص کو، ایک ایک گروہ کو، ایک ایک قوم کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اوپر تمہارے
तुम्हारी किस्मतों को कोई कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं दे रहा है। असल ताकत इसी कार फरमा इख्तिदार के हाथ में है। इसी की तरफ से जब कोई आफत तुम्हारे ऊपर आए तो न तुम्हारी कोई तदबीर इसे दफा कर सकती है और न किसी जिन या रूह या देवी या देवता या नबी या दिल से मतलब जो है मदद मांग कर तुम इसको मतलब जो है रोक सकते हो। इस लिहाज से ये आफात महज आफात नहीं है, बल्कि खुदा की तंबीहात है जो इंसान को हकीकत से आगाह करती है और इसकी गलत फहमी रफा करने के लिए भेजी जाती है। इससे सबक लेकर दुनिया में भी आदमी अपनी अकीदा और अमल ठीक कर ले तो आखिरत में खुदा का बड़ा अजाब देखने की नौबत ही क्यों आएगी। इसी बात को सूरह तौबा आयत नंबर 126 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है, क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल एक दो मर्तबा आजमाइश में डाले जाते हैं मगर इस पर भी न तौबा करते हैं न कोई सबक लेते हैं। यानी इस मतलब जो है सूरह तौबा के अंदर भी वाज़े तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने खोल कर बताया कि इन लोगों की आंखें खोलने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह इन्हें साल में 2 मर्तबा का जिक्र किया गया कि उनकी आजमाइश करता है और इनके जरिए से इनको आगाही देने, इनको इनके शऊर को बेदार करने की कोशिश करता है। यानी कोई साल ऐसा नहीं गुजर रहा जबकि एक दो मर्तबा ऐसे हालात न पेश आ जाते हों जिसमें इनका दावा ईमान आजमाइश की कसौटी पर न कसा जा रहा हो और इनकी खोट का राज फाश न हो जाता हो। कभी कुरान में कोई ऐसा हुक्म आ जाता है जिससे इनके ख्वाहिशात नफ्स पर कोई नई पाबंदी आयद हो जाती है, कभी दीन का कोई ऐसा मुतालिबा सामने आ जाता है जिससे इनके मफादात पर ज़र्ब पड़ती है और कभी कोई अंदरूनी मतलब जो है कज़िया रोनुमा हो जाता है जिसमें इम्तिहान मज़ीर होता है। इनको अपनी दुनियावी ताल्लुकात और अपने शख्सी व खानदानी और कबाइली दिलचस्पियों की बनिस्बत खुदा और उसका रसूल और इसका दीन किस कदर अजीज है। कभी कोई जंग ऐसी पेश आ जाती है जिसमें आजमाइश होती है कि ये जिस दीन पर ईमान लाने का दावा कर रहे हैं इसके खातिर जान माल और वक्त और मेहनत का कितना एहसार करने के लिए तैयार हैं। ऐसे तमाम मौके पर सिर्फ यही नहीं सुना कि मुनाफिकत की वो गंदगी जो इनके झूठे इकरार के नीचे छुपी हुई थी खुलकर मंजर आम पर आ जाती है, बल्कि हर मर्तबा जब ईमान के तकाजों से मुंह मोड़कर भागते हैं तो इनके अंदर की गंदगी पहले से ही बढ़कर रह जाती है। इसी बात को हम आगे चले तो वहां मुझे और आपको मजीद मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन तफसीलात मतलब जो है मजीद आगाही से आरास्ता करता है। सामिन इकराम, ये आयात करीमा मुझे और आपको मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मतलब जो है तरीक़ों के साथ मुझे और आपको समझाने की कोशिश करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ेकार के साथ उन्हें समझाने की, उन्हें मतलब बताने की और उन्हें शऊर को बेदार करने की अल्लाह ताला किस तरह मतलब जो है कोशिशें करता है, इस पर मतलब जो है मुझे और आपको बताया जा रहा है कि इन तमाम मतलब जो है जो आगाही दी जाती है कभी मतलब जो है इस तरह के उन पर अजाबात भेजकर या कभी मतलब जो है मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला करके, तो इसको मानने वाले, इसको समझने वाले कौन लोग हैं, इसके सिलसिले में भी मतलब जो है हमारे सामने जो बात आती है वो ये है कि जो लोग इल्म रखते हैं वो जानते हैं कि कोई अंधा बहरा मतलब जो है खुदा इस कायनात पर हुकूमत नहीं कर रहा है, बल्कि इल्म रखने वाले ही ये जान जाते हैं एक हकीम दाना हस्ती यहाँ किस्मतों के फैसले कर रही है। इसी वजह से इनका शऊर जाग जाता है। इनके फैसले तिब्बी असबाब के गुलाम नहीं है, बल्कि तिब्बी असबाब इनके इरादे के गुलाम है। इनके यहाँ कौमों को गिराने उठाने के फैसले अंधाधुन नहीं किए जाते हैं, बल्कि हिकमत और अदल के साथ किए जाते हैं। और एक कानून मकाफात भी इनकी किताब आईन में शामिल है, जिसकी रूह से अखलाकी बुनियादों पर इस दुनिया में भी जालिम जो है कैफे किरदार को पहुंच जाते हैं। इन हकीकतों से जो लोग बाखबर हैं वो इस जलजले को असबाब तिब्बी का नतीजा कहकर नहीं टाल देते, वो इसे अपने हक में तंबी का कोड़ा समझेंगे, वो इससे इबरत हासिल करेंगे, वो उन अखलाकी असबाब को समझने की कोशिश करेंगे जिस बिना पर खालिक ने अपने पैदा की भी एक फलती फूलती कौम को गारत करके रख दिया है। वो अपने किए को इस राह से हटाएंगे जो इनका
کا غضب لانے والی ہے، اور اس راہ پر ڈالنے کی جس کی رحمت سے ہمکنار کرنے والی ہے، اس وجہ سے علم رکھنے والے ہی وہ شعور کو بیدار کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ مطلب جو ہے اس شعور کے ساتھ وہ اس مطلب جو ہے معاملات کو وہ سمجھتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تمام قصے جو اس مطلب جو ہے اس سورے کے اندر جو پچھلی مطلب جو ہے اب اول سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں، وہ تمام انبیاء کے قصے، وہ مختلف مطلب جو ہے بیان کیے ہوئے مومنوں کے صفات وغیرہ یہاں جو سنائے گئے ہیں، اس کا روئے سخن دو طرف ہے۔ ایک طرف یہ اہل ایمان کو سنائے گئے ہیں تاکہ وہ پس ہمت اور مطلب جو ہے دل شکستہ اور مایوس نہ ہو جائیں، اور مشکلات اور مصائب کے سخت سے سخت طوفان میں بھی صبر و استقلال کے ساتھ حق و صداقت کا علم مطلب جو ہے علم بلند کر کیے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ آخر کار ان کی اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور ظالموں کو نیچا وہ اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا، اور کلمہ حق کو سربلند ضرور کر دے گا۔ دوسری طرف یہ ان مطلب جو ہے ظالموں کو سنائے گئے ہیں جو اپنے نزدیک تحریک اسلامی کا بالکل کم کہا کر دینے پر تلے ہوئے تھے، ان کو متنبہ کیا گیا کہ تم خدا کے علم اور ان کی بردباری کا مطلب جو ہے غلط مطلب جو ہے مطلب لے رہے ہو، تم نے خدا کی خدائی کو اندھیری نگری سمجھ لیا ہے، تمہیں اگر بغاوت و سرکشی اور ظلم و ستم اور بدعمالیوں پر ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے، اور سنبھلنے کے لیے محض مطلب جو ہے از راہ عنایت لمبی مہلت دی گئی ہے، تو تم اپنی جگہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہاں کوئی انصاف کرنے والی طاقت سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اور اس زمین پر جس کا جو کچھ جی چاہے بلا سے نہایت کیے مطلب جو ہے چلا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی آخرکار تمہیں جس انجام سے دو چار کر کے رہے گی، وہ وہی انجام ہے جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم لوط اور قوم شعیب کو دی جا چکی ہے، جس سے آج سمود دو چار ہو چکے ہیں، اور جسے قارون اور فرعون نے بھی اس کو دیکھ رکھا ہے۔ اسی لیے سورہ حجر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے مزید مطلب جو ہے اس موضوع کو کھولتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ کو جس طرح ہے کہ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں، ان کو جھوٹی امید ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی گنہگار کو دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے تو جان لو کہ یہ دراصل ڈھیل دے رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت کی یہ تمام تفصیل ہمیں عبرت دیتی ہے کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ، غفلت میں نہ ڈوبو، اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کر کے بیدار کرنا چاہتا ہے، پھر بھی آدمی نہ جاگے، تو اس کے لیے یہ آیت آگاہی دیتی ہے کہ انہیں چھوڑ دو، غفلت میں ڈوبے رہیں ایک وقت خاص تک، پھر ہم انہیں بتائیں گے، تب نہ پچھتاوا، نہ حسرت، نہ معافی، نہ اقرار جرم اور نہ توبہ کام آئے گی۔ اسی لیے وقت سے پہلے جاگنا کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین اس کی توفیق دے، اور میری اور آپ کے آنکھوں کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ بصیرت عطا فرمائے، وہ سماعتیں عطا فرمائے، جو مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے اور اس پر تدبر کرتے ہوئے اپنی تبدیلی کا ذریعہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس کے بعد آیت نمبر 55 اور 56 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 55 اور 56 کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دے رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ ہے آیت 55 اور 56 کا ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آیت 55 اور 56 ایک ہی مطلب جو ہے مضمون مطلب جو ہے ان دونوں آیتوں میں مطلب جو ہے چل رہا ہے، تو ان دونوں آیتوں کا مضمون ایک ہی ہے، اور اس میں مطلب جو ہے تفصیل ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یعنی اس میں کہا گیا کہ جو لوگ مال اولاد رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے سرگرم ہے ان کو بھلائیاں دینے میں، اصل مطلب جو ہے شعور، اثر معاملے کی جو ہے تہ تک یہ نہیں پہنچ پائے ہیں۔ تو اس سے مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کیا مطلب جو ہے بات ہمارے سامنے واضح کرتا
کرتا ہے، یہ مطلب جو ہے سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سامعین کرام، عام جہلا کی طرح کفار مکہ میں بھی عقیدہ و عمل کے حسن و قبی کو دیکھنے کی بجائے امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب وہ لوگ لگاتے تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ جیسے دنیا میں خوب سامان عیش مل رہا ہے جسے، وہ خدا کا محبوب ہے، خواہ وہ کیسا ہی گمراہ و بدکار ہو، اور جو تنگ حال ہے وہ خدا کا مغضوب ہے، خواہ وہ کیسا ہی نیک ہو۔ اس بنیاد پر قریش کے سرداران کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر مطلب جو ہے فضیلت دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دیکھ لو اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس پر متنبہ ان آیات میں کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کمی بیشی کا معاملہ اللہ کے ایک دوسرے ہی قانون سے تعلق رکھتا ہے، جس میں بے شمار دوسری مصلحتوں کے لحاظ سے کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے اور کسی کو کم دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کے لحاظ سے انسانوں کے اخلاقی اور مانوی حسن و قبیح کا فیصلہ کیا جائے۔ انسانوں کے درمیان فرق مراتب کی اصل بنیاد اور اس کی سعادت و شقاوت کی اصل کسوٹی یہ ہے کہ کسی نے فکر اور عمل کی صحیح راہ اختیار کی اور کسی نے قلب، کسی نے عمدہ اوصاف کا مطلب جو ہے اکتساب کیا اور اس نے بڑے اوصاف کا، مگر نادان لوگ اس کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو دولت زیادہ ملی ہے اور کسی کو کم ملی ہے، اسی لیے وہ مطلب جو ہے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اور اس طرح کا رویہ مطلب جو ہے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو یہاں پہ مطلب جو ہے ان کی کمزوری کو یہاں پہ بتایا گیا۔ یہ تمام مطلب جو ہے جو لوگ ہیں، یہ مطلب جو ہے اس وقت کفار مکہ فلاح اور خیر اور خوشحال کا ایک محدود مادی تصور وہ اپنے درمیان رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک جس نے اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھا گھر پا لیا، وہ مال و اولاد سے نواز دیا گیا، اور جسے معاشرے میں نام و نمود اور رسوخ و اثر مطلب جو ہے حاصل ہو گیا، اس نے بس فلاح پالی۔ ان کا یہ تصور تھا، اور وہ اس سے محروم رہ گیا، وہ ناکام و نامراد رہا۔ اس بنیادی غلط فہمی سے جو پھر ایک اور اس سے بھی زیادہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور وہ یہ تھی کہ جسے اس معنی میں فلاح نصیب ہے وہ ضرور راہ راست پر ہے، لیکن خدا کا محبوب ہے، اور نہ مطلب جو ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے کامیابیاں حاصل ہوتی۔ اور اس کے برعکس جو فلاح سے ہم کو اعلانیہ محروم نظر آ رہا ہے، وہ یقیناً عقیدے اور عمل میں گمراہ اور خداؤں کے غضب میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس غلط فہمی کو جو در حقیقت مادہ پرستانہ جو ہے ان کا رویہ تھا، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا، یعنی مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھنے والوں کی ضلالت کے اہم 3 اسباب میں جو ہے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ مطلب جو ہے بیان کیا گیا، اسی موضوع کو لے کر الگ الگ صورتوں میں الگ الگ انداز میں اس مطلب جو ہے موضوع کو چھیڑا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چند اہم حقیقتیں ایسی ہیں، جب تک آدمی ان کو اچھی طرح نہ سمجھ لے، ان کا ذہن کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ آئیے ان 3 حقیقتوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو ان حقیقتوں میں مطلب جو ہے 5 حقیقتیں ہیں۔ اس میں پہلی حقیقت مطلب جو ہے ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ انسان کی فلاح اس سے وسیع تر اور بلند تر چیز ہے کہ کسی ایسے فرد یا گروہ یا قوم کی محض مادی خوشحالی اور وقتی کامیابی کے معنی میں لے لیا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ فلاح کو اس محدود معنی میں لینے کے بعد اگر ان کو حق و باطل اور خیر و شر کا معیار قرار دے دیا جائے تو یہ ایک ایسی بنیادی گمراہی بن جاتی ہے جس سے نکلے بغیر ایک انسان کبھی عقیدہ و فکر اور اخلاقی سیرت میں راہ راست پا ہی نہیں سکتا۔ نمبر تیسری چیز مطلب جو ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا فی الاصل مطلب جو ہے دار الجزا نہیں بلکہ دار الامتحان ہے۔ یہاں اخلاقی جزا و سزا اگر ہے بھی تو بہت محدود پیمانے پر اور ناقص صورت میں ہے، اور امتحان کا پہلو خود اس میں بھی موجود ہے۔ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے سمجھ لینا کہ یہاں جس کو یہ نعمت بھی مل رہی ہے وہ انعام ہے، اور اس کا ملنا انعام پانے والے کے برحق اور صالح اور محبوب رب ہونے کا ثبوت ہے، اور اس میں جو آفت آ رہی ہے وہ سزا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ سزا پانے والا
معاملہ باطل پر ہے، غیر صالح ہے اور مغضوب بارگاہ خدا بندی ہے۔ یہ سب کچھ در حقیقت ایک بہت بڑی غلط فہمی بلکہ حماقت ہے، جس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی دوسری چیز ہمارے تصور حق اور معیار اخلاق کو بگاڑ دینے والی ہو۔ ایک طالب حقیقت کو اول قدم پر سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا دراصل ایک امتحان کا ہے۔ یہاں بے شمار مختلف صورتوں سے افراد کا، قوموں کا اور تمام انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان کے درمیان میں جو مختلف حالات لوگوں کو پیش آتے ہیں، وہ جزا و سزا کے آخری فیصلے نہیں ہیں کہ انہی کو نظریات، اخلاق اور اعمال کی صحت اور غلطی کا معیار بنا لیا جائے اور انہی کو خدا کے یہاں محبوب یا مغضوب ہونے کی علامتیں قرار دیا جائے۔ چوتھی مطلب جو ہے حقیقت یہ ہے کہ فلاح کا دامن یقیناً حق اور نیکی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور بلا شک و شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ باطل اور بدی کا انجام حسران ہے۔ لیکن اس دنیا میں چونکہ باطل اور بدی کے ساتھ عارضی اور نمائشی مطلب جو ہے فلاح، اور اسی طرح حق اور نیکی کے ساتھ ظاہری اور وقتی مطلب جو ہے خسران ممکن ہے، اکثر و بیشتر یہ چیز دھوکہ دینے والی ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے حق و باطل اور خیر و شر کی جانچ کے لیے ایک مستقل کسوٹی کی ضرورت ہے جس میں دھوکے کا خطرہ نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور آسمانی کتابوں میں ہمیں مطلب جو ہے وہ کسوٹی بہم پہنچائی جاتی ہے۔ انسانی عقل عام مطلب جو ہے اس کی صحت کی تصدیق کرتی ہے کہ معروف و منکر کے متعلق نوع انسانی کے مشترک و جدانی تصورات اس پر گواہی دیتے ہیں۔ پانچویں حقیقت بھی ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، اور پانچویں حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا قوم ایک طرف تو حق سے منحرف اور فسق و فجور اور ظلم و طغیان میں مبتلا ہو اور دوسری طرف اس پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو، تو عقل اور قرآن دونوں کی روح سے اس بات کی کھلی علامت ہے کہ خدا نے اس کو شدید طرح آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اور اس پر خدا کی رحمت نہیں بلکہ اس کا غضب مسلط ہو گیا ہے۔ اس غلطی پر چوٹ لگتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا بھی اس پر مہربان ہے، اسے تنبیہ کر رہا ہے اور سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے، لیکن غلطی پر انعام یہ معنی رکھتا ہے کہ اسے سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کی کشتی اس کے لیے تیار رہی ہے کہ خوب بھر کر ڈوبے۔ اس کے برعکس جہاں ایک طرف سچی خدا پرستی ہو، اخلاق کی پاکیزگی ہو، معاملات میں راست بازی ہو اور خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک اور رحمت و شفقت ہو، دوسری طرف مصائب اور مطلب جو ہے شدید مطلب جو ہے موسلا دھار برس رہے ہوں اور چوٹوں پر چوٹیں اسے لگ رہی ہوں، تو یہ خدا کے غضب کی نہیں، اس کی رحمت ہی کی علامت ہے کہ وہاں مطلب جو ہے سونار اس سونے کو تپا رہا ہے تاکہ خوب نکھر جائے اور دنیا میں اس کا کامل معیار ہونا مطلب جو ہے ثابت ہو جائے۔ دنیا کے بازار میں اس کی قیمت نہ بھی اسے مطلب جو ہے اٹھے تو پرواہ نہیں ہے، یہ سونار خود اس کی قیمت دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ اس کے مصائب اگر غضب کا پہلو رکھتے ہیں تو خود اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے دشمنوں ہی کے لیے وہ رکھتے ہیں، یا پھر اس کی سوسائٹی کے لیے اس میں سہلے مطلب جو ہے اسے ستائے جائیں تو اور مطلب جو ہے فساق مطلب جو ہے نوازے جائیں۔ یہ وہ مطلب جو ہے تفصیلات ہیں جو ان حقیقتوں کو مجھے اور آپ کو نظر میں رکھنا ہوگا، تبھی کہے جا کر یہ آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے اس کو فار مکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہاں ان کے مال اور اولاد اور ان کی شہرت اور عزت اور جاہ کے نتیجے میں وہ سمجھ رہے تھے کہ یہی فلاح ہے اور اسی کے نتیجے ہی میں ہمیں مطلب جو ہے ترقیاں مل رہی ہیں اور ہم اللہ کے مطلب جو ہے محبوب ترین بندے مطلب جو ہے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی کی طرف یہاں پہ آگاہی اللہ رب العالمین دے کر ہمارے ذہنوں کو مطلب جو ہے کھول رہا ہے کہ ان حقیقتوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف دنیا کا سامان عزیز قرآن مجید کی روح سے دو قسم کا ہے، ایک وہ سامان ہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے، جس سے دھوکہ کھا کر ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا پرستی
وہ خدا فراموشی میں اور زیادہ گم کر دیتے ہیں۔ یہ بظاہر تو ایک نعمت ہے، مگر مطلب جو ہے باطن خدا کی پھٹکار ہے اور ان کے عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید اس کو متاع الغرور کے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ دوسرا وہ سامان ہے جس سے انسان خوشحالی اور قوی بازو ہو کر اپنے خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے۔ خدا ان بندوں کے لیے اور خود اپنے نفس کے حقوق زیادہ اچھی طرح ادا کرنے لگ جاتا ہے، اور خدا کے دیے ہوئے وسائل سے طاقت پا کر دنیا میں خیر اور صالح کی ترقی اور شر و فساد کے استحلال کے لیے زیادہ مطلب جو ہے کارگر کوششیں کرنے لگتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی زبان میں متاع الحسن ہے، یہی ایسا سامان ہے جو زندگی کو مطلب جو ہے حسن اور عیش دنیا ہی میں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ نتیجتاً مطلب جو ہے عیش آخرت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اسی بات کو مطلب جو ہے مزید ہم آگے بڑھے تو سورہ زخرف آیت نمبر 33 اور 35 میں اس مطلب جو ہے مضمون کو کھول کر انسانوں کے ذہنوں کو پوری طرح آگاہی اس طرح دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جس سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور اس کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے یہاں صرف مطلب جو ہے متقین کے لیے ہے۔ اس بات کو مطلب جو ہے واضح طور پہ بتایا گیا کہ یہ ہے وہ حقیقت، یہ تمہیں سمجھ لینا بہت مطلب جو ہے ضروری ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے سورہ زخرف میں مطلب جو ہے واضح طور پر ہمارے سامنے تاری تفصیل مطلب جو ہے بتا دی گئی، یعنی یہ مطلب جو ہے سیم و زر جس کا کسی کو مل جانا تمہاری نگاہ میں نعمت کی انتہا اور قدر و قیمت کی معراج ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام انسانوں کے کفر کی طرف مطلب جو ہے ڈھلک پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ ہر کافر کا گھر سونے چاندی کا بنا دیتا۔ اس مطلب جو ہے جن سے فرد مایا کی فراوانی آخر کب سے انسان کی شرافت اور پاکیزگی نفس اور طہارت روح کی دلیل بن گئی۔ یہ مال تو اس خبیث ترین انسانوں کے پاس بھی پایا جاتا ہے جن کے گھناؤنے کردار کی سڑان مطلب جو ہے سارے معاشرے میں جو ہے پھیلی بھی رہ جاتی ہے۔ اسے تو آدمی کی بڑائی کا معیار بنا دیا گیا ہے۔ اسی بات کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہیں جو نعمتوں میں ڈوب کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں وسعت اور خوشحالی اللہ کی رضا کا ثبوت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید ہمارے سامنے بے شمار مثالیں اس طرح کی پیش کرتا ہے جو مال جا و جلال اور عزت اور شہرت رکھتے تھے مگر اللہ کے عذاب سے اور اس کے قہر سے اور اس کی مطلب جو ہے اللہ کے پاس رسوائی سے وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ مثال ہم فرعون کی لے لے۔ فرعون کو اللہ رب العالمین نے دولت دی تھی، لشکر مطلب جو ہے ایک بڑا جار و جلال مطلب جو ہے رکھنے والا دیا تھا، اقتدار دیا تھا، لیکن وہ سمجھا کہ یہ اللہ کے خوشنودی کی علامت ہے۔ آخر کار وہ نعمت اسی میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل مجھے اور آپ کو سورہ قصص آیت نمبر 39 سے 40 کی آیات میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جو مثال ملتی ہے وہ قارون کی ہے۔ قارون سمجھتا تھا کہ جس کا مال اس کی قابلیت کا نتیجہ بنے گا، وہ نعمت دراصل اللہ کا امتحان تھا جو اسے مطلب جو ہے ہرا دیا اور اسے غرقاب کر دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 81 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 44 میں مزید مطلب جو ہے ان آیات کو ان دو آیات کو جو ہم نے مطلب جو ہے سورہ مومنون کی پڑھا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مطلب جو ہے مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا ہی اپنے بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، بلکہ انہیں اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اس پر مزید مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے ان آیات کو مطلب جو ہے دوسری جگہ یعنی سورہ انعام آیت نمبر 44 میں اس کا مطلب جو ہے اظہار اس طرح فرمایا:
ترجمہ کہ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان کی مطلب جو ہے بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ خیر سے مایوس ہو گئے تھے۔ اسی بات کو سورہ فجر آیت نمبر 15 اور 16 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور اسے مطلب جو ہے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا ہے، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے مطلب جو ہے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ سامعین اکرام، انسان کا مادہ پرستانہ نظریہ حیات اس دنیا کے مال اور دولت اور جاہ و اقتدار کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، یہ چیز ملے تو پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے عزت دار بنا دیا ہے، اور یہ نہ ملے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ گویا عزت اور ذلت کا معیار اس کے نزدیک مال و دولت اور جاہ و اقتدار کا ملنا یا نہ ملنا ہے، حالانکہ اصل حقیقت جسے وہ نہیں سمجھتا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے، دولت اور طاقت دی ہے تو امتحان کے لیے دی ہے، وہ اسے پا کر شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے، مفلس اور مطلب جو ہے تنگ حال بنایا ہے تو اس میں بھی اس کا امتحان ہے کہ صبر اور قناعت کے ساتھ راضی برضا ہے اور جائز اور حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، یا اخلاقی یا دیانت کی ہر حد کو پھلانگ جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے خدا کو کوسنے لگ جاتا ہے۔ اسی بات کو مزید کھولے تو سورہ سبا آیت نمبر 34 سے 35 دو آیتوں میں بھی مزید مطلب جو ہے اس موضوع کو مطلب جو ہے کھول کر ہمارے سامنے اس طرح پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، انکار کرنے والے دنیا کی مال و متاع کو اصل انعام سمجھنے والوں کا استدلال یہ تھا کہ ہم تم سے زیادہ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ لوگ ہیں، جب ہی تو اس نے ہم کو ان نعمتوں سے نوازا ہے جس سے تم محروم ہو، یا کم از کم ہم سے مطلب جو ہے زیادہ فروتر ہو۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ سر و سامان اور یہ دولت اور یہ حشمت ہمیں کیوں مطلب دیتا؟ اب یہ باب ہمیں مطلب جو ہے کیسے باور کر لیں کہ اللہ ہمیں تو ہم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے اور آخرت میں جا کر ہمیں مطلب جو ہے عذاب دے گا۔ عذاب ہونا ہے تو ان پر ہونا چاہیے جو ہمیں ان کی نوازشوں سے ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ اسی بات کو مزید سورہ مریم آیت نمبر 73 سے 75 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو اس سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں اس سے بڑی بھی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ سامعین اکرام، یعنی مطلب جو ہے جو ایسے انکار کرنے والے لوگ اور دنیا ہی کی مطلب جو ہے یہ مال و عزت اور جاہ و جلال اور اولاد کے سلسلے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی فلاح و کامیابی ہے، ان کا استدلال یہی تھا کہ دیکھ لو دنیا میں کون اللہ کے فضل اور ان کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کس کے گھر شاندار ہیں، کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے، کس کی محفلیں زیادہ تھاٹ باٹ سے جمی ہوئی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں مطلب جو ہے میسر ہے اور تم اس سے محروم ہو تو سوچ لو کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم باطل پر
पर होते हुए और यूं हमें मजाक उड़ाते हुए तुम हक पर होते हुए इस तरह खस्ता हाल मतलब जो है हो। सामिन इकराम, कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात से मजमूई मतलब जो है जो पैगाम इन दोनों आयतों के ज़रिए से और मुख्तलिफ आयात जो इस मतलब जो है मौजू को समझने के लिए हमने मतलब जो है कुरान मजीद से मतलब जो है जो मुतालिया किया है, इससे मतलब जो है ज़ाहिर होता है कि दुनिया की नियामतें ईमान का मियार नहीं है बल्कि इम्तिहान है। अल्लाह कभी कभार नियामतें बढ़ाकर भी बंदे की आजमाइश करता है या बंदे को गफलत में डाल कर देता भी मतलब जो है इन्हें मतलब जो है आजमाइश में मुब्तला करता है ताकि इसकी पकड़ सख्त हो जाए। असल कामयाबी आखिरत की है, न कि दुनिया की वक्ती और आसाइशी। ये आयात दुनिया पर मगरूर होने वालों के लिए सख्त तंबीह है। माल और औलाद अल्लाह की रहमत मतलब जो है हो सकती है, जिसमें कामयाबी सिर्फ उनके लिए है जो इस नेमत में आजिजी इख्तियार करते हैं, वरना ये मतलब जो है नेमतें भी हमारे लिए आजमाइश का सबब बन जाती हैं। सामिन इकराम, इन मतलब जो है 3-4 आयतों के अंदर जो मतलब जो है पैगाम मुझे और आपको मुयस्सर आ रहा है वो यही है कि कहा गया कि लोगों गफलत में न डूबो, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुम्हारे ऊपर से अपना रहमत का हाथ खींच ले तो फिर मतलब जो है एक वक्त खास तुम्हारे लिए मतलब जो है वो आएगा, या तो वो मौत की घड़ी होगी या वो मैदान हश्र होगा जहां इंसाफ के साथ तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा और तुम्हें बराबर का मतलब जो है वहां पे इंसाफ मतलब जो है दिया जाएगा, या तो सजा से दो चार कर दिया जाएगा या मतलब जो है जजा तुम्हें दी जाएगी। इसके लिए मतलब जो है तुम्हारी जहनीत को, तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करो। तुम मतलब जो है जो समझते हो दुनिया के अंदर ये माल, ये औलाद और ये मतलब जो है तुम्हारी मतलब जो है जा, ये तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी इज्जत तुम समझते हो कि अल्लाह की खुशनुदी के नतीजे मतलब मिल रही है, जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि इन्हें भलाइयां देने में सरगर्म है, तुम ये समझ रहे हो। नहीं, बल्कि तुम्हें इसका शऊर नहीं है। शऊर मतलब जो है बेदारी के लिए हमने आपके सामने मुख्तलिफ मतलब जो है आयात करीमा रखी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि हम मतलब जो है इन्हें मतलब जो है मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला करने के लिए इनको मतलब जो है नंबर 1 इनके अंदर मतलब जो है हम मजीद मतलब जो है इनको अताआत मतलब जो है नियामतें देते हैं, ताकि मतलब जो है वो इतने मतलब जो है इसमें गुम हो जाएं या मगन हो जाएं कि फिर इनका मामला मतलब जो है करते हुए इन पर सख्त मामला किया जा सके और इनकी सख्त पकड़ की जा सके। दूसरा ये है कि जब इंसान इसी मतलब इसमें मगन हो जाता है तो फिर वो गफलत का शिकार हो जाता है और जिसका शऊर तक उसे नहीं होता, जिसके नतीजे में पकड़ सख्त हो जाती है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को इस मियाद मुद्दत के दरमियान में इनको सबसे पहले तो इन्हें मतलब जो है मुख्तलिफ तरीके से अंबिया कराम के जरिए से इन्हें समझाया गया। इस वक्त अंबिया कराम नहीं है तो इस वक्त मतलब जो है उलुल अम्र लोग, यहाँ दाइयान इस्लाम और कुरान मजीद हमारे सामने मौजूद है और सुन्नत रसूल मौजूद है। इसके जरिए से इंसानों को मतलब जो है वो रास्ता तलाश करना आसान हो जाता है। लोग इन मतलब जो है बातों को ना कुरान मजीद को पढ़ते हैं, ना सुन्नत रसूल पर मतलब जो है अपनी निगाह डालते हैं और ना ही दाइयान इस्लाम की बात को मतलब जो है सुनते हैं, तो उसके नतीजे में मतलब जो है वही यही समझते हैं कि माल औलाद उनके लिए फलाह का जरिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं, बल्कि तुम्हें और बेदार करने के लिए हम तुम्हें आजमाइशों में मुब्तला करते हैं। साल में 2 मरतबा तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आती हैं, छोटी बड़ी मतलब जो है अजाबात के जरिए से तुम्हें मतलब जो है इन आजमाइशों में मुब्तला करके तुम्हारे जहन को खोलने की, तुम्हारी बसीरतों को खोलने की, तुम्हारी समातों को खोलने की, तुम्हारी अकल को मतलब खोलने की हम कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई मतलब शख्स इस तरफ आगाही नहीं देता, इस तरफ बेदारी नहीं देता, इस तरफ सोचो विचार नहीं करता, तो उसके नतीजे में वही हाल है कि फिर उसकी पकड़ सख्त होती है और सिवाय मतलब जो है पछतावे के और हसरतों के या फिर मतलब जो है उसकी सजा के और उसे कुछ भी मुयसर नहीं आता। रह गए वो लोग जो अकल रखने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो इन मतलब जो है आजमाइशों के मतलब जो है आने पर वो मतलब बेदार हो जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, वो नाम अमाल की तरफ नजर सानी करते हैं, इसके नतीजे में अपनी बेदारी पैदा करते हैं और इसी के नतीजे में इस्लाह का सामान करते हैं। इसी के नतीजे में जो हाल होगा वो ये है कि इस दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें रहमतों से नवाजेगा
گا اور پھر مطلب جو ہے وہ اس دنیا سے نکل جائیں تو پھر وہاں اس منتقلی میں بھی انہیں مطلب جو ہے نعمتوں سے یا انہیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو تربیت دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کے اندر جو آزمائشیں آتی ہیں ان آزمائشوں میں اپنے آپ کا جائزہ لیا کریں، اپنی مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے نامہ اعمال پر مطلب جو ہے ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا چیز کی کمی ہے، کس میں مطلب غلطیاں ہو رہی ہیں اور مجھے کیا اختیار کرنا چاہیے۔ یہ رویہ میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سننے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے اور ان آیات کے ذریعے سے اپنی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔